الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اجتنبوا، بچتے رہو، اجتناب کرو، کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے، اِنَّا، بلا شبہ، بعد الظن، بعد گمان، اثم، گناہ ہوتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ تجسس کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَغْتَبْ، اور نہ غیبت کرے، بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی، أَيُحِبُّ، أَيُحِبُّ، کیا پسند کرے گا، أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی آدمی، أَن يَأْكُلَ، کہ وہ کھائے، لحم، گوشت، اخیہ میتن، اخیہ بھائی کا، میتن مرے ہوئے کا، فَكَرِهْتُمُوهُ، ظاہر ہے کہ گھن آئے گی تمہیں اس بات سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ، اللہ تعالیٰ سے، اِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ تعالیٰ، تواب، بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور مہربان۔ اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، جو زندگی گزارنے کا ڈھب بتایا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے شاید وہ پہلی تمام امتوں سے انوکھا ہو۔ اگر انوکھا نہیں تو کم از کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے یہ تمام علوم مدون ہو کر اس امت پر برسا دیے گئے ہیں۔ اللہ کی بات ہے تو قرآن کی صورت ہے، نبی کی بات ہے تو حدیث کی صورت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر حدیث کے پڑھنے والے، پڑھانے والوں کے احوال بھی کتب میں درج ہیں، ان کے اسماء، ان کے نام بھی لکھے گئے ہیں، کون کہاں کا تھا، کس قبیلے سے تھا، کس قماش کا تھا، کس مزاج کا تھا، کہاں کہاں پڑھا ہے، کس کس سے پڑھا ہے، کس کس کو پڑھایا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، کسی کی تفصیل یوں مرکزی نقطہ پر نہیں ہے جیسے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی اللہ نے کی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پہلی کتابیں نقل کرنے والے مورخین نے لکھا ہے، چند آدمی ہوتے تھے، وہی لکھوائی جاتی تھی، دوسری جگہ پر وہ کتاب نہیں لے جاتے تھے۔